بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں مسئولیت کے بارے میں یہ بات بیان کر دی کہ مسئولیت میں بھی یہ برابر ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور پہلو میں بھی یہ بات پیش کر دی کہ یہ جو تصور پیش کیا جاتا ہے عرب کے اندر تھا اسلام سے پہلے کہ عورت کو وراثت نہیں ملے گی، وراثت صرف اس کو ملے گی جو قڑیل جوان ہوگا، جو تلوار اٹھا سکے۔ بچے بھی محروم اس قاعدے کی روح سے، اور عورتیں تو محروم ہی محروم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ۔ مرد کی اگر وراثت ہے تو عورت کی بھی وراثت ہے، لیکن کتنی ہے وہ حصے اللہ نے تقسیم کر دی۔ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وراثت کو تقسیم کر دیں، وراثت تقسیم ہوئی ہے، صرف ان کے حصوں کا تعین کرنا ہوتا ہے۔ جو حصے اللہ نے قائم کر دیے ہیں، جو اللہ کے رسول نے وضاحت دے دی ہے، اس کے بعد نئی تقسیم کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ قرآن کی ان دو آیتوں کو سمجھا جائے۔ یہ وراثت کے پورے رکوع کے بعد دو ہی آیتیں ہیں۔ یہ اللہ کی حدود ہے، جس نے اس کی پاسداری کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے اس کو پامال کیا وہ جہنم میں جائے گا۔ بس یہ دو آیتیں رکوع کے آخر میں پڑھنے والی ہیں، اور فیصلہ کرنے والا ہے کہ آج امت کس ڈگر پہ چلی ہے۔ جاہلیت کا رنگ ابھی بھی باقی ہے، بڑے بڑے سمجھدار اور عقل مند لوگ بھی بہنوں کے حقوق غصب کر جاتے ہیں، ان کو وراثت نہیں دیتے، بیٹیوں کے حقوق غصب کر جاتے ہیں۔ اور شریعت یہ کہتی ہے کہ من ظلم قید شبر من الارض، یہ بلشت، چلو میں کمزور آدمی ہوں، میرا ہاتھ کچھ چھوٹا ہے، بلشت میری کچھ چھوٹی ہوگی، کسی بڑے آدمی کی بلشت کو بھی دیکھے تو مرلہ تو نہیں نہ بنتا۔ یہاں ایکڑوں کے حساب سے ہضم کر لیتے ہیں، بیٹی کو وراثت نہیں دیتے۔ کیا اس ظلم کا قیامت کو حساب نہیں ہوگا؟ بہنوں کے حقوق مارے ہوئے ہیں، وراثت نہیں دیتے۔ حدیث کہتی ہے صحیح بخاری اور مسلم کی کہ اگر ایک بالش بھی کسی نے ظلم کرتے ہوئے زمین کو ہتھیا لیا، تو دیگر روایات کو میں ساتھ ملاتا ہوں، عذاب کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے ساتوں زمینوں کی مٹی کھود کے لاؤ، کوئی لا سکے گا؟ اس کو کندھے پہ اٹھاؤ، کوئی اٹھائے گا؟ پورے محشر کے میدان کا چکر لگاؤ، کوئی لگائے گا؟ پھر اللہ ذوالجلال جس صحیح بخاری کی روایت کا میں نے حوالہ دیا ہے، طوقہ من سبع اراضین، ساتوں زمینوں کا طوق بنا کے اس کے گردن میں لٹکا دیے جائے۔ اور پانچواں عذاب ثم یخسف اللہ بہ الارض، اللہ پھر اسے ساتوں زمینوں کے نیچے دھنسا دے گا۔ اور قرآن نے سچ کہا ہے، ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، دیکھا کہ بہن کا خامد فوت ہو گیا ہے، اور کچھ تو ایسے ظالم گھرانے ہیں باپ فوت ہو جائے تو 40 سال گزر جاتے ہیں، جان بوجھ کے بہن کا نکاح نہیں کریں گے کہ کل کو پھر زمین دینی پڑے گی، جب دوسرا گھر آئے گا تو یہ زمین ادھر جائے گی۔ اور یہ بھی ایک جاہلیت کا تصور تھا
جس کو اللہ کے رسول نے کریت کے نکال دیا، جو آج بھی باقی ہے۔ بیٹے کی اولاد تو اپنا خون ہے اور بیٹی کی اولاد جو ہے بیگانہ خون ہے۔ اللہ کے رسول نے کس کو اپنا خون کہا ہے؟ حسن و حسین کس کے بیٹے تھے؟ کہا تھا ان ابنی ھذا سید، یہ حسن یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور اپنے ران پہ بٹھا کے تھپکی دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول تو یہ کہتے ہیں کہ بیٹے کی اولاد بھی خون ہے اور بیٹی کی اولاد بھی خون ہے۔ یہ فرق کرنا یہ جاہلیت کا تصور تھا۔ اسی تصور کو تو مٹانے کے لیے محمد مصطفیٰ نے دن رات لوگوں کو سمجھایا، اور آج فیصلے بھی اسی پہ ہوتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا تو کوئی نہیں تھا، بیٹی کی اولاد ہی تھی۔ یہ دونوں حسن و حسین جو جنت کے شہزادے ہیں، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جنت کے شہزادے ہیں۔ ہونا تو نعوذ باللہ یہ چاہیے تھا اگر جاہلیت کو دیکھا جاتا، چونکہ یہ بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ جنت کے نعوذ باللہ شہزادے نہیں ہوں گے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ کی طاہر اور مطہر زبان سے نکلا ہے، وہ جنت کے شہزادے ہی ہے اور بیٹی کے بیٹے۔